بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم خواتین و حضرات، امید ہے آپ تمام دوست احباب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے اور خوشحال زندگی گزار رہے ہوں گے۔ دوستو، دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پر کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو ہمیشہ خوش، شاد و آباد رکھے، آمین۔ محترم سامعین کرام، ہماری ایک بہن نے کمنٹ کیا ہے کہ میرے لیے خاص دعا کر دیں، بہت زیادہ پریشان ہوں، میرے شوہر مجھ پہ شک کرتے ہیں، گندے الزام لگاتے ہیں، پلیز وہ میرے ساتھ ٹھیک ہو جائیں، یہ دعا کر دیں۔ آپ تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے۔ محترم سامعین کرام، آئیں ہم سب سے پہلے اپنی اس بہن کے لیے خاص دعا کرتے ہیں جن کے شوہر ان پر الزام لگاتے ہیں یا شک کرتے ہیں۔ میری بہن، آپ سے بھی یہی گزارش ہے، اگر ہو سکے اپنے اندر بھی دیکھ لیں، کہیں کوئی کمی کوتاہی آپ میں تو نہیں ہے۔ اگر اللہ نہ کرے آپ میں کوئی کمی ہے، کوئی کوتاہی ہے، تو سب سے پہلے اس کو درست فرما لیں۔ یا اللہ، ہماری بہن کی جو بھی پریشانیاں ہیں، ان کے شوہر کے آپس میں جو بھی اختلافات ہیں، وہ سب دور فرما دے، آمین۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یا اللہ، ہماری تمام بہنوں کو اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ شاد و آباد رکھ، آمین۔ محترم سامعین، اگر آپ بھی اپنا نام خصوصی دعا میں شامل کروانا چاہتے ہیں تو کامنٹ سیکشن میں اپنا نام لکھ دیں، یا پھر اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے کوئی ایک نام لکھ دیں، یا پھر اپنا اگر مسئلہ لکھنا چاہیں مسئلہ لکھ دیں، آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کر لیا جائے گا۔ جزاک اللہ۔ اور تمام دوست احباب بھائی بہنوں سے اتنی گزارش ہے، اگر ویڈیو اچھی لگتی ہو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں۔ جزاک اللہ۔ محترم سامعین، بہت سے لوگوں کے کامنٹ آ رہے ہیں کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں، کوئی ایسا وظیفہ بتا دیں کہ اگر ہم نے کسی سے اپنی جائز بات منوانی ہو تو ہم ان سے اپنی جائز بات منوا لیں۔ تو محترم سامعین کرام، آج مجھے بے حد خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ آج میں آپ لوگوں کو یہ وظیفہ بتا رہا ہوں جس کی وجہ سے والدین اپنی اولاد کو اپنے قابو میں کر سکیں گے، اور جو بھائی بہن کہیں پر نوکری کر رہے ہیں وہ بھی اپنی مشکل اس وظیفہ سے حل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہماری کوئی بہن نے اپنے شوہر سے کوئی جائز بات منوانی ہے تو وہ بھی منوا سکیں گی۔ اور بھی بہت سے جائز مقاصد ہیں، بہت سی ایسی جائز باتیں ہوتی ہیں جو کہ بالکل ٹھیک ہوتی ہیں، مگر کوئی ہمارا اپنا رشتہ دار، ہمارا شوہر، ہماری بیوی، ہمارا باپ، بہن، بھائی وہ نہیں مان رہے ہوتے، بات بالکل جائز ہوتی ہے، مقصد بالکل ٹھیک ہوتا ہے، مگر وہ نہیں مان رہے ہوتے، تو اس کے لیے بھی اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل کی اجازت عام ہے صرف جائز مقصد کے لیے، کیونکہ اس عمل کے کرنے کے بعد آپ جس سے چاہیں اپنی بات منوا سکتے ہیں، مگر کسی ناجائز بات کے لیے نہ آپ کو اجازت ہے اور نہ ہی اس عمل کو آپ کر سکتے ہیں۔ تو کامنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں آپ اس کے لیے، اس مقصد کے لیے اس عمل کو کر رہے ہیں۔ جو انسان بھی یہ وظیفہ کرے گا انشاءاللہ عز و جل لوگ اس کی بات مانیں گے، کیونکہ محترم سامعین کرام، یہ وظیفہ ان کے دلوں اور دماغ کو قابو کرے گا اور وہ آپ کی بات ضرور مانیں گے۔ محترم سامعین، کیونکہ یہ وظیفہ قرآنی آیت پر مشتمل ہے، اس کو صرف اور صرف جائز مقصد کے لیے ہی کرنا ہے تاکہ کسی کا نقصان نہ ہو۔ جزاک اللہ۔ اور ویسے بھی محترم سامعین، اگر آپ کسی غلط مقصد کے لیے اس عمل کو کریں گے آپ کا نقصان ہوگا، اس کا فائدہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تو محترم بھائیوں اور بہنوں، عمل بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے اتنی گزارش کرنی ہے کہ 5
5 وقت کی نماز ہم پر فرض ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے، ہم کوئی وظیفہ کوئی عمل کریں یا نہ کریں، 5 وقت کی نماز ہمیں ہر حال میں پڑھنی ہے، کسی بھی صورت میں معاف نہیں ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں 5 وقت کی نماز کو اپنا معمول بنانا ہے اور حقوق العباد کا خاص خیال رکھنا ہے، اور اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ہے کہ جو بات ہم کسی سے منوانے جا رہے ہیں اس کا ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے، مگر اس بات کا بھی خیال رکھنا ہے کہ کسی دوسرے کو اس کا نقصان نہ ہو۔ دیکھیں محترم سامعین، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں، کچھ مقصد ایسے ہوتے ہیں جس میں ہمارا تو فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، مگر اس بات کو منوانے کے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے بعد کسی دوسرے کا بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہوتا ہے۔ محترم سامعین، اس مقصد کے لیے بھی آپ نے اس کو استعمال نہیں کرنا کہ اگر آپ کا فائدہ ہو رہا ہے مگر کسی دوسرے کا بلا وجہ کا نقصان ہو رہا ہے تو کوئی ایسی بات بھی ہرگز نہیں منوانی کسی سے، اس عمل کو اس مقصد کے لیے بھی ہرگز نہیں کرنا کہ کسی کا بلا وجہ کا نقصان ہو جائے یا کسی کو تکلیف پہنچے آپ کے اس عمل سے۔ آپ کی جو بات مانے گا وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، آپ کا شوہر بھی ہو سکتا ہے، آپ کا بیٹا بھی ہو سکتا ہے، آپ کا باپ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس سے بات تو منوا لیں، آپ کا بھی فائدہ ہوگا اس میں، مگر کسی دوسرے کا آپ سے زیادہ نقصان ہو جائے اس بات کو ہرگز نہیں منوانا، اس کے لیے عمل ہرگز نہیں کرنا۔ تو محترم خواتین و حضرات، کرنا آپ نے کچھ اس طرح ہے کہ سب سے پہلے آپ نے وضو کر لینا ہے۔ کسی بھی وقت، کسی بھی ٹائم، رات کو، دن کو، کوشش کریں کہ رات کے کسی بھی پہر اس عمل کو کر لیں، عشاء کے بعد کر لیں، صبح فجر سے پہلے کر لیں، تہجد کے وقت کر لیں، یا رات کے کسی بھی پہر میں آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ ویسے تو آپ دن میں بھی اگر چاہیں تو دن میں بھی کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ تو کرنا آپ نے یہ ہے کہ وضو کر لینا ہے، اور یہ آیت میں آپ کو بتانے لگا ہوں، ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، ان اللہ یسمع من یشاء، سورہ فاطر کی آیت نمبر 22 ہے۔ بے شک اللہ سنتا ہے جسے چاہتا ہے۔ اس آیت کو آپ نے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور درمیان میں آپ نے صرف 15 مرتبہ اس آیت کو اس انسان کا تصور باندھ کر پھونک دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل آپ کی ہر بات مانی جائے گی جو جائز ہوگی۔ بے شک اللہ سنتا ہے جسے چاہتا ہے۔ تو محترم سامعین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے اس کو لائک بھی کر دیں، اور اپنے تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے ساتھ شیئر بھی کر دیں تاکہ آپ کے ساتھ ساتھ کسی دوسرے کا بھی فائدہ ہو سکے، کیونکہ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا، پھیلانا صدقہ جاریہ ہے۔ ہمیں اجازت دیں، اپنے گھر والوں کا خاص خیال رکھیے گا، اور جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں تو ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔